ہوگی اچھی جب ماں دیندار ہوگی، اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اس میں تقویٰ ہوگا، اس کا اخلاق اور کردار اچھا ہوگا، کیونکہ بچے تو اسی کی کوکھ میں پرورش پائیں گے، براہ راست اس کی ہر چیز سے متاثر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ دوسرے راوی نے کہا کہ قریش کی وہ عورتیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر سب سے زیادہ مہربان اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی۔ تو اچھی عورت کی یہاں خوبی بتا دی گئی کہ دو ہیں، پیچھے تو صرف دین کی بات کی گئی، تو دین میں کون سی چیز؟ نمبر 1 بچوں کے لیے بہت مہربان، اور نمبر 2 جو شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، چیز ہے، اور بہترین متاع نیک عورت ہے۔ پھر ایک اور چیز بتائی گئی کہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سے کہاں سے پتا چلے کہ بچے پیدا کر سکتی ہے نہیں، تو اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھیے۔ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور خاندانی بھی، لیکن اس کے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آیا، آپ نے پھر منع کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر آپ نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، خوب بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ تمہاری کثرت کی بنا پر میں سابقہ امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لڑکی کی صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور اس کو صرف ایک کمپینین کے طور پر، یہ صرف ایک لذت کا ذریعہ، ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور مقصد اس سے آئندہ نسل کی آبیاری نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے لطف اٹھا لیں یا اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر آپ یہ ضرورت رشتہ کے اشتہار آج کل آپ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ یہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے بچے نہ ہوں، مثلا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا ویسے، تو کیا کہ ہمیں بچے پیدا کرنے والی عورت نہیں چاہیے۔ مقصد پھر کیا ہے شادی کا؟ کیا صرف اس عورت سے لطف اٹھانا اور بس؟ اور اگر اس سے دل بھر جائے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو یہ نیت غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ عورت سے لطف تو اٹھایا جائے لیکن اس کا بچہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، یا یہ کہ اس عورت کا انتخاب کیا جائے جو بچے پیدا نہ کر سکے۔ تو اس سوچ کو توڑا گیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کلچر کیا بتاتا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو بہت عرصے تک شادی نہیں کی جاتی، ویسے ہی دوستی کی جاتی، پھر اگر شادی کی بھی جاتی ہے تو پہلے ایگریمنٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اتنے سال بچے نہیں پیدا کیے جائیں گے، یہ اور یہ کیریئر بنایا جائے گا، یہ لائف کو صرف انجوائے کیا جائے گا۔ اسلام شادی کے اس تصور کے خلاف ہے کیونکہ یہ ان نیچرل ہے، ان نیچرل ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت سے ویسے تو فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد بعض اوقات اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور شادی کے بعد ٹھیک ہے کسی مجبوری کے تحت، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خاص ایسی مشکل کی وجہ سے اگر کچھ عرصے کے لیے بچے پیدا نہیں بھی کیے جا رہے تو اس کو لانگ ٹرم پر نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ عورت کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، عورت کے حق کے خلاف ہے، اور اس کانسیپٹ کو ناپسند کیا گیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو۔ کیا چیز؟ یعنی اولاد پیدا کرو جو تمہارے بعد تمہاری وارث ہو، اور آگے بھیجو سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہارے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے، کیونکہ بچے ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ یہ ذمہ داری کیوں قبول کریں، کیوں بوجھ اٹھائیں، کیوں تکلیفیں اٹھائیں، کیوں مشقتیں کریں، کیوں پیدا کریں،
کیوں دودھ پلائیں, کیوں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں, کیوں ان کے ناک صاف کریں اور کیوں ان کی نیپی صاف کریں؟ وائے, ہمیں کیا ملے گا؟ یہ تو بڑے ہو کر پتہ نہیں ہمیں پوچھیں گے بھی یا نہیں. تو پہلی بات یاد رکھیے, جب بھی پریشانی ہونے لگے, جب بھی بچے ستائیں, تو سوچئے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں, یعنی زندہ رہے تو اور فائدہ, اور اگر پیدا کر کے وہ فوت بھی ہو گئے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض عورتیں جو ہے وہ کنٹین نہیں کر پاتی حمل کو یا پریگنینسی کو, تو پھر بہت ڈپریشن میں جاتی ہیں, یا عورت کے اوپر بہت سخت ترین وقت آتا ہے اس کے بعد. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے, ابھی بچہ ہی ہے, بلوغت کو نہیں پہنچا, تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے رکھتا ہے اس مسلمان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. تو بچے چھوٹے ہوں یا بڑے, پیدا ہو جائیں یا پیدا ہونے سے پہلے, ان کا وجود میں آنا ہی والدین کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے, اور وہ ان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. وقتی طور پر ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گی. سب باتیں ایک طرف ہیں, یہ وقتی ہیں. اصل فائدہ کب ہے کہ وہ ہمارے لیے چھوٹے اگر فوت ہو گئے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے, اور اگر ہمارے بعد دنیا میں ہے تو ایسے نیک کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا. آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اپنے بچے سے؟ اس نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی محبت میں اپنے اس بچے سے کرتا ہوں. کیا بتانا مقصود تھا؟ کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بچے سے. اس کے کچھ دن بعد بچہ فوت ہو گیا. جس بچے سے وہ باپ بہت پیار کرتا تھا فوت ہو گیا. آپ نے اس بچے کو نہیں دیکھا, تو اس کے والد سے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا, کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پہ جاؤ گے تم اپنے بچے کو پاؤ گے, وہ تمہیں ویلکم کرے گا وہاں, اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا. بالکل ایسے ہی جیسے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا, کہ باپ گھر میں آئے تو وہ کرسی لا کے کھینچ کے اٹھ کے کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ امی آ گئی, امی آ گئی, ابا آ گئے, ابا آ گئے. ہر روز آپ نے دیکھو گھر میں ایک نعرہ ضرور اٹھتا ہے, ابا آ گئے یا امی آ گئی. تو بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں وہ ویلکم کرتے ہیں, اسی طرح آخرت میں جنت میں بھی وہ ویلکم کریں گے اور والد کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے. سنن النسائی کی روایت ہے. اس لیے بچوں کو صرف مصیبت, ذمہ داری, پاؤں کی زنجیر یا بے آرامی کا باعث یا ایک مشقت نہ سمجھیں. جب بھی تکلیف ہونے لگے, جب بھی آپ ان کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ فیل کریں, کیونکہ کئی مائیں تو ہائے مصیبت, کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے پریگنینسی ہوتے ہی غمگین ہو جاتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں جب ایک اور مصیبت آنے لگی. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کی ایک امانت ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. حتیٰ کہ اگر اسپیشل بچہ بھی ہے, کیونکہ بعض بچے تو خوبصورت ہنستے کھیلتے ہوتے ہیں, لیکن بعض بچے اسپیشل ہوتے ہیں, ہینڈی کیپ بچے جن کو کہتے ہیں, معذور بچے ہوتے ہیں. اب اس کا تو کسی کو پتہ چل جائے تو ماں باپ کو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے, ان کی پریشانی کا عالم تو دیکھا نہیں جاتا. obviously پریشانی ہوتی ہے, کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہوتی, لیکن اس پر بھی پازیٹو رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا اللہ نے اس خاص بچے کی خدمت کے لیے ہمیں چنا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے اوروں کو دوسری طرح کے بچے دیے اور مجھے اس طرح کا خاص بچہ دیا. ایسی صورت میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, صرف غمگین نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ غمگین رہیں گے تو آپ اس کی لک آفٹر کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. اس بچے کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی سبق ہے. وہ چاہے تو بہترین سے بہترین حالت میں پیدا کر دے,
وہ چاہے تو انتہائی ذہین بچہ آپ کے گھر میں پیدا کر دے، لیکن اگر وہ اسپیشل بچہ ہے اور آپ کو اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو بھی صبر سے کام لیجیے، وہ آخرت میں عظیم اجر کا باعث ہوگا. بچوں کو پالنا تو ویسے ہی باعث اجر ہے، لیکن خاص بچوں کو پالنا کئی گنا زیادہ باعث اجر ہے، کیونکہ آپ نے ان کو صرف دیا ہے، ان سے آپ کو ملا کچھ نہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ نے معلوم نہیں کس کی ہدایت، کس کے شکرانے اور کس خاص مقصد کے لیے اس کو آپ کے ہاں پیدا کیا. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بطور سزا کسی کے ہاں کوئی پیدا ہو گیا، یا کوئی ماں باپ کا گناہ ہوگا، یا کوئی ایسی غلطی ہوگی ان کی جس کی وجہ سے ان کو ایسے بچے ملے. اور جب کوئی بچہ بہت ذہین یا بہت خوبصورت یا بہت اچھا پیدا ہو تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا ہمارا کمال ہے، کہ ہم ایسے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے. وہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بہترین نعمت سے نوازا. تو جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں راضی رہیں. تو آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کے جو مرحلے ہیں قرآن مجید میں کتنی ڈیٹیل سے بتائے گئے، ہر سٹیپ بتایا گیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے نا، کہ کس طرح وہ نطفہ ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں اس کی بنتی ہیں، پھر ان کو اللہ گوشت پہناتا ہے، پھر پورا صحیح سالم بچہ بنا کر دنیا میں لاتا ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے. یہ اس اہتمام کا اظہار ہے نا جو اللہ تعالیٰ بچوں کی پیدائش میں کرتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی تخلیق کے مرحلے بتائے، اس طرح ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے مرحلے بتائے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، کیئر اور اہتمام، کیونکہ انسان کو اس نے ساری اپنی تخلیق میں ایک ماسٹر پیس بنایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ جہاں اس نے قرآن نازل کیا وہاں اس نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر خصوصاً اس کے بولنے کا ذکر کیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بچے کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی تو اس کو بشرا کہا گیا، خوشخبری کہا گیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. صرف لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری نہیں، لڑکی کی پیدائش بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو خوشخبری نہیں سمجھا جاتا. سورۃ النحل میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، اللہ کے نزدیک وہ بھی خوشخبری ہے، ہم اسے نہ مانے تو الگ بات ہے. تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، ان کی معصوم حرکتیں آپ کا غم بلا دیتی، آپ کے غصے کو خوشی میں بدل دیتی. دنیا میں خوشی حاصل کرنے کی بہت سی چیزیں، لیکن جو خوشی بچوں کی حرکتوں اور بچوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی. یعنی جتنا زیادہ وہ ستاتے ہیں اسی طرح ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں خوش بھی بہت زیادہ کرتی ہیں انسان کو، اور انسان مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا، ہنسے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت رکھی. اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں یا شوہروں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. لیکن وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بچپن میں تو ہوتا ہی ہے، بڑے ہو کے جب دیکھیں وہ اسمائل کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں تو بھی ہم بعض اوقات اس پر بھی ہم دیکھ کے حیران ہو رہتے کہ اچھا کیا کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت ان کی نوٹ کرتے ہیں، حالانکہ بالکل ان کی بے وقوفی پر مبنی حرکتیں بھی ہم اتنی خاص طور پہ واچ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اسپیشل لگتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ یہ بچہ اس کے مقابلے میں کتنا اچھا ہے، یہ کیسے اسمائل کرتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، یہ بات کیسے کرتا ہے.
توتلی باتیں بھی ان کی جو پوری طرح وہ منہ سے نہیں نکال پاتے ان کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک